کو پتہ ہے کہ سائنس کی ڈیولپمنٹ کے چلتے آگے جتنی بھی جنگیں ہوگی وہ روبوٹس کے تھرو لڑی جائے گی، اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ 2030 کے آس پاس ان کی طرف سے جتنی بھی جنگیں لڑی جائے گی ان میں 25% آرمی روبوٹک ہوگی۔ فیکٹ نمبر 9، یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک عقاب، ایک باز کو تو آپ جانتے ہوں گے، ایگل، ایوریج ایک ایگل کی زندگی تقریباً 70 سال ہوتی ہے، جو لائف ہے نا 70 سال ہوتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی چونچ کی جو دار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی پیروں کے جو ناخن ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس کی پر ہے وہ سکڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آگے زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مطلب اگر اس کو آگے جینا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ آگے جینے کے لیے اسے اپنے چونچ توڑنی پڑے گی، اور اس اپنے ناخن کو توڑنا ہی پڑے گا تاکہ نئی ناخن اور نئی چونچ آ سکے اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکے۔ تو ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے چونچ کو پتھر پہ رگڑاتا ہے اور اسے توڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناخن کو بھی پتھروں سے مار کے کاٹتا ہے۔ تو جب دوبارہ سے ناخن آ سکے اور جو چونچ آ سکے اس سے اپنے پروں کے بالوں کو نکال کر دوبارہ سے نئے پر اگنا شروع ہو جائے، اور ایسا کرنے میں ایک باز کو بہت درد ہوتی ہے۔ تو آپ ہی سوچئے کہ یہ قدرت کا لکھا ہوا کھیل ہے، ہمیں بھی اگر آگے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں زندگی میں سفلتا پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کشٹ تو اٹھانے ہی پڑیں گے۔ کشٹ اٹھاؤ گے تو سفلتا پاؤ گے۔ زندگی میں سکسیس پانے کے لیے تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے اور تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ فیکٹ نمبر 8، یہ لڑکی ایک انسٹاگرام ماڈل ہے جس کا نام ایما گرام ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس لڑکی میں ایسا خاص کیا ہے، لاکھوں ہزاروں لڑکیاں انسٹاگرام پہ موجود ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لڑکی اصل زندگی میں موجود ہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ لڑکی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس کا انسٹا اکاؤنٹ دیکھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی گئی ایک اکاؤنٹ ہے۔ جاپان کی ایک کمپنی ہے ماڈلنگ کیفے کے نام سے جنہوں نے اسے بنایا ہے۔ تو اب آپ سوچ لو کہ اگر اس طرح کی ورچوئل لڑکی بنانا پاسبل ہے تو کیا فلموں میں جو دیکھنے کو ملتے ہیں کیا ان ہیرو ہیروئن کی ضرورت ہوگی؟ تو اس سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے چل کر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، یہ کہانی ہے سال 1998 کی۔ جون ارسمن نامی ایک عورت تھی جس نے اپنے گھر میں ایک سور پال رکھا تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا لولو۔ ایک دن اس کی ہسبینڈ فشنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ کام کرتے کرتے اچانک اس کو ہارٹ اٹیک آ گئی اور زمین پر گر گئی۔ تو اس حادثے کو دیکھ کر لولو بات کا اندازہ لگاتے ہوئے لکڑی کے دروازے کو توڑ ڈالتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح وہ مین روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اس کے جسم پر خون ہی خون تھا۔ بہت سی گاڑیاں اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے جا رہی تھی، لیکن پھر ایک گاڑی آ کے اس کے پاس رکی۔ جیسے ہی اس کا مالک اس گاڑی سے اتر کر نیچے آتا ہے اور لولو کو ہاتھ لگاتا ہے تو لولو اچانک سے اٹھ کر آگے چلتا ہے اور گاڑی کا مالک اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح لولو اسے اپنے مالکن کے گھر لے آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بندہ اس عورت کو زمین پر لیٹا دیکھتا ہے تو فوراً ایمبولینس ایمرجنسی کال کرتا ہے، اور اس طرح ایمبولینس وقت پر آ کر اس عورت کی جان بچا لیتی ہے۔ تو یہ تھی کہانی کہ لولو نے اپنے مالکن کی جان کیسے بچائی۔ ایک سور کا دماغ باقی جانوروں جیسے کتے بلیوں کی بنسبت بہت تیز ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جتنا ایک 3 سال کا بچہ سمجھ پاتا ہے اتنا ہی ایک سور سمجھ پاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، انڈیا میں ایک بلڈنگ ہے جو کہ ایک مچھلی کی طرح بنائی گئی ہے، اور یہ بلڈنگ حیدرآباد میں ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری بلڈنگ ہے اور اس میں موجود ڈپارٹمنٹ فشنگ سے متعلق امپورٹ ایکسپورٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، یہ بات ہے امریکہ کی ایک سٹیزن کی جس کا نام ہے ریگری میکلیسٹا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آگے سے جو بھی لاٹری کا ٹکٹ لے گا وہ سیم ہی نمبر کا لے گا، چاہے وہ جیتے یا ہارے، اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے 35 سال تک لاٹری خریدی، اور اچھی بات یہ ہے کہ 35 سال بعد اس کی لاٹری لگی لگ بھگ 42 کروڑ روپے کی۔ فیکٹ نمبر 4، دنیا میں ایک شیر ہے جو زمین کے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بات ہے کوبر پیڑی کی جو کہ آسٹریلیا میں واقع ہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے سال 1915 سے،
جہاں کے لوگ مائننگ کرتے تھے، اور مائننگ کرتے کرتے ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ زمین کی سطح کے اوپر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، شاید 50 ڈگری سے بھی زیادہ۔ تو ان لوگوں کا خیال آیا کہ کیوں نہ زمین کے اندر کھدائی کر کے ان کے نیچے ہی رہا جائے۔ تو اسی طرح وہ کھدائی کرتے کرتے روم پہ روم بناتے گئے، گھر پہ گھر بنتے گئے، اور ابھی اس کے اندر ایک پورا کا پورا گاؤں موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 3، انڈونیشیا کا ایک باشندہ جس کا نام ہے جوشوا، اس کی عمر 33 سال ہے۔ اس کے کہنے کے بقول وہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کی چھت کو پھاڑتا ہوا کوئی چیز آسمان سے گرا۔ جب اس نے جا کر اسے دیکھا، اسے اٹھایا تو ایک میٹرائٹ تھا جس کا ویٹ 2 kg تھا۔ میٹرائٹ کا جب اور جانچ پڑتال کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو 4 ارب سال پرانا ہے، جس کی آج کی قیمت $1600,000 ہے۔ تو اسے کہتے ہیں لگ، راتوں رات امیری۔ فیکٹ نمبر 2، یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ برازیل کی ایک نیتا کے گھر میں پولیس نے ریڈ ماری جس کا نام تھا چیگو روڈروگس۔ پولیس نے اسے کہا کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں پیسہ ہے۔ تو ایسے میں اس منتری کہتا ہے کہ میں تو بہت ہی نقصان ہوں اور میرے گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ایسا بول کر وہ ٹوائلٹ کے لیے جانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پولیس دنگ رہ جاتی ہے، اس کی پینٹ سے کچھ چیز لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو پولیس اسے روک کر کہتی ہے کہ بھائی رک، ہمیں تیری تلاشی لینی ہے۔ پھر اس کے کپڑے اترواتا ہے اور اس کے انڈر ویئر میں سے 2 لاکھ برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر پولیس اسے کہتے ہیں کہ تو پیسے خود ہی نکالے گا یا ہم ہی نکالے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رک رک، میں ہی نکالتا ہوں۔ ایسا کر کے وہ 2 لاکھ روپے اپنے انڈر ویئر سے نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس کہتا ہے کہ تیرے پاس اور بھی پیسے ہے کہ نہیں، سچ بول لے ورنہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ رک، اور بھی پیسے ہیں۔ وہ انڈر ویئر میں ہاتھ ڈال کر 5 لاکھ روپے نکال لیتا ہے۔ صرف 7 لاکھ روپے کے لیے اس کے گھر پہ ریڈ پڑی تھی۔ اب آپ اس کا موازنہ ہمارے ملک سے کر سکتے ہو۔ فیکٹ نمبر 1، ہر سال ہمارے ملک سے تقریباً 35% اسٹوڈنٹ باہر دیشوں میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں۔ تو سوچئے اگر آزادی کے اتنے سال بعد ہمارے ملک میں ہائر ایجوکیشن نہیں ہے اور اس ہائر ایجوکیشن کے لیے تقریباً 12 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے، تو یہاں اگر ہائر ایجوکیشن ہوتی تو یہ پیسے بچ سکتے تھے۔ اب ایک بونس فیکٹ، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کی آئیکن کو بھی دبا دے۔ یوں ہی آپ کو ہماری چینل کی نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔